الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے اور دوسرے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو. تقوی کیا ہے؟ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے آج دنیا بھر کے سبھی لوگ انتہائی محتاط رہتے ہوئے سماجی دوری اختیار کیے ہوئے ہیں. دوسروں سے ہاتھ ملانے سے کتراتے ہیں، اپنے منہ اور ناک کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں، کسی مشکوک شخص کو اپنے قریب آنے نہیں دیتے ہیں. ایسی بستی میں جانے سے ڈرتے ہیں جہاں اس بیماری میں مبتلا لوگوں کے موجود ہونے کا احتمال ہو. تقوی کو سمجھنے کے لیے یہ صورتحال نہایت مفید ہے. مومنانہ زندگی میں ان سب چھوٹی بڑی چیزوں سے خود کو دور رکھنا جن کے بارے میں احتمال ہو کہ اگر انسان ان سے بچ کر نہ رہے تو آخرت میں اس کی کامیابی کا معاملہ مشتبہ بن جائے گا. یہی تقوی ہے. تقوی ہی وہ صفت ہے جس کی بدولت انسان اللہ کے نازل کیے ہوئے نسخہ ہدایت سے مستفید ہو سکتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. مومن دنیا میں اللہ کے نازل کیے ہوئے اوامر کو بجا لانے اور نواہی سے بچنے کا پابند ہے، مگر وہ کبھی کبھی اپنی بشری کمزوریوں کی وجہ سے احکام الہی کو بجا لانے میں دقت محسوس کرتا ہے. اس کا نفس اسے اطاعت الہی سے روکتا ہے. روزہ ایک ایسا عمل ہے جو اسے اپنے نفس کو قابو کرنے میں مدد دیتا ہے. جب وہ شدت کی بھوک اور پیاس کے باوجود دن میں خود کو حلال رزق کو گلے سے اتارنے سے دور رکھتا ہے تو پوری زندگی میں رزق حرام سے بچنا اس کے لیے آسان بن جاتا ہے. امام بخاری نے ابو ہریرہ کی روایت سے ارشاد نبوی بیان کیا ہے: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص جھوٹ اور جھوٹے معاملات سے خود کو دور نہ رکھے، اس کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کی نظر میں ایک بیکار عمل ہے. جب روزہ کی حالت میں مومن جھوٹ سے کنارہ کشی کرتا ہے تو روزوں کے بعد دوسرے دنوں میں جھوٹ کا سہارا لینا اس کے لیے ناقابل فہم بن جاتا ہے. اگر روزہ انسان کے کردار پر اپنا اثر مرتب نہ کرے تو ایسا روزہ بھوک پیاس کی لا حاصل مشق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: رب صائم لیس له من صیامه الا الظما ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر. کچھ روزہ دار وہ ہیں جنہیں پیاس کے بغیر کچھ حاصل نہیں، اور کئی شب بیدار وہ ہیں جنہیں بے خوابی کے بغیر کچھ نہیں ملتا. صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد درج ہے: اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم. جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو وہ نہ تو بد کلامی کرے اور نہ جھگڑا کرے. اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑائی کرے تو وہ صرف یہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں. اس طرح سے روزہ ایک طرف سے قوت برداشت بڑھانے اور دوسری طرف زبان سدھارنے کا محرک بن جاتا ہے. زبان کے صحیح استعمال کی اہمیت کا اندازہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوتا ہے کہ کئی لوگ جہنم میں منہ کے بل صرف اس وجہ سے گرا دیے جائیں گے کہ انہوں نے اپنی زبان کو غلط طریقے سے چلایا ہو۔ احتیاط سے کام نہ لینے والوں کے لیے آپ نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ جہاں بھوک اور پیاس کی شدت انسان کو اپنی محتاجی اور بے بسی کا احساس دلاتی ہے، وہاں روزہ کھولتے وقت اسے ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچنے کا موقع ملتا ہے جن کے پاس نہ تو سحری کے لیے خوراک میسر ہے نہ افطاری کا سامان۔ اس کے اندر ایسے لوگوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حدیث نبوی کے مطابق فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کا اہتمام مومن کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ جس قدر انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اسی قدر اسے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ معرفت الہی محبت الہی کا سبب بن جاتی ہے۔ بندے کو جتنی زیادہ معرفت اور محبت میسر آتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی خوف تقوی کی اصل بنیاد ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور اسی لیے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں۔ علامہ ابن کثیر کے مطابق اللہ کا ڈر ہی تقوی کا خلاصہ ہے۔ انسان کے اندر یہ صفت پیدا کرنے میں روزہ اور رمضان کا کلیدی رول ہے۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ